66 ایپیسوڈ کے آغاز میں سرحدی بازار کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں اورحان اور اس کے سپاہی صلیبی جاسوس کو ڈھونڈنے کے لیے سارے سپاہیوں کی گردنوں کو چیک کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سپاہی آگے سے تلوار سے حملہ کرتا ہے، جس سے اورحان سمجھ جاتا ہے یہی جاسوس ہے۔ وہ اس کو عثمان صاحب اور یعقوب صاحب کے پاس لے جاتا ہے، جو کہ سرحدی بازار میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ یعقوب صاحب اپنی تلوار نکال کر اس غدار کا سر قلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عثمان صاحب اس کو روک لیتے ہیں کہ یہ فیصل کے ملنے تک زندہ رہے گا، ہم اس کے راز اگلوائیں گے اور میں علاؤدین کو ڈھونڈ کر فیصل کو تمہارے سامنے لے کر آؤں گا۔ پھر یعقوب صاحب کہتے ہیں علاؤدین میرے پاس ہے، زندہ ہے، جب تک فیصل مل نہیں جاتا علاؤدین میرا مہمان رہے گا۔ پھر علاؤدین کو لایا جاتا ہے۔ علاؤدین کہتا ہے فیصل کی دھوکہ دہی واضح ہے، وہ مل جائے گا، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ جب تک یعقوب صاحب کو شک ہے مجھے ان کے پاس مہمان رہنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں نہیں نہیں۔ علاؤدین کہتا ہے والدہ کوئی بات نہیں، یعقوب صاحب میرا بہت خیال رکھیں گے، اداس نہ ہو۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں ہمیں ایک غدار مل گیا، دوسرے کو بھی تلاش کر لیں گے، تب تک میرے بیٹے کا ایک بال بھی بھیگا ہوا یہ بازار اور یہ خیمے آپ کے سروں پر گرا دوں گا، یہ جان لیں۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں میں تمہیں 2 دن کا وقت دیتا ہوں، فیصل کو لے کر آؤ، علاؤدین کو لے جاؤ، ورنہ یہ مہمان نوازی بڑی قید میں بدل جائے گی۔ پھر وہاں سے سب اپنے اپنے خیموں کو چلے جاتے ہیں۔ اورحان کی بہن فاطمہ اورحان کے پاس آ کر کہتی ہے بھائی حذیفہ اپنے خاندان کی طرف جا رہی ہے، وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے گھوڑے کے ساتھ یہاں سے باہر نکلی ہے۔ اورحان پوچھتا ہے کون سا گھوڑا بہن، تم کیا کہہ رہی ہو؟ فاطمہ کہتی ہیں محمد صاحب نے اسے ایک گھوڑا تحفے میں دیا اور حذیفہ نے اسے قبول کر لیا۔ یہ سن کر اورحان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں منگول کمانڈر اپنے نوکروں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، وہاں پر ہی صلیبی کمانڈر بھی موجود ہوتا ہے۔ منگول کمانڈر اپنے نوکروں سے کہتا ہے میرے نوکروں، میرا انتقام پورا ہونے جا رہا ہے، اس کی گونج دوسری دنیا تک پہنچ جائے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ اور ایک نوکر مرجان کے پاس جا کر کہتا ہے تم فوراً تبریز چلے جاؤ، وہاں میرے سپاہی جنگ کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں لے کر یہاں آؤ۔ اور پھر اس کے بعد منگول کمانڈر صلیبی کمانڈر کے پاس جا کر کہتا ہے جب میرے سپاہی آئیں گے تو میں عثمان کا سر کتوں کو کھلا دوں گا۔ صلیبی کمانڈر مسلمان کی نقل کرتے ہوئے کہتا ہے انشاءاللہ۔ اب میں یعقوب صاحب کے پاس جاتا ہوں اور اس کو علاؤدین کے خلاف بھڑکاتا ہوں، تاکہ یعقوب صاحب علاؤدین کی گردن اڑا لیں اور پھر عثمان اور یعقوب صاحب کے درمیان جنگ ہو۔ دوسری طرف اورحان حذیفہ کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے قافلے تک پہنچ جاتا ہے اور حذیفہ کو روک کر کہتا ہے تمہیں تحفہ بہت پسند آیا ہاں؟ حذیفہ کہتی ہے ظاہر ہے، خبریں یہاں آگ کی طرح پھیلتی ہیں۔ اورحان کہتا ہے حذیفہ تم محمد کا تحفہ کیسے قبول کر سکتی ہو؟ حذیفہ کہتی ہے کیا میں تمہاری طرف سے تلافی کا انتظار کروں؟ تم کون ہو اورحان؟ تم میرے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، تم جاؤ اسما کے پاس جو محل میں تمہاری ماں کے پاس ہے۔ اورحان کہتا ہے تم نے جو تحفہ محمد سے لیا ہے اسے واپس کرو گے حذیفہ؟ حذیفہ کہتی ہے تم جاؤ، اسما نے تمہارے لیے مٹھائیاں بنائی ہوں گی، کھاؤ جا کے، شاید تمہیں بہت پسند آئے۔ اورحان کہتا ہے اسما سے میرا کیا تعلق؟ حذیفہ کہتی ہے ہاں، اسی لیے تم نے اس کی جان بچائی۔ اور پھر حذیفہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر یعنی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں کئی کے سپاہی صلیبی غدار جو ان کی قید میں ہوتا ہے اس کو مار مار کر فیصل کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن وہ نہیں بتاتا۔ پھر سپاہی بہت مارتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے رکو رکو، فیصل اس کا اصل نام وسلس ہے، وہ ہم سے اوپر ہے، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یعقوب صاحب کے خیمے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں یعقوب صاحب محمد کو غصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تم نے کیسے جانے دیا فیصل کو؟ تمہارے درمیان غدار موجود ہے اور تمہیں معلوم ہی نہیں۔ محمد کہتا ہے ایسی کمزوری پھر نہیں آئے گی یعقوب صاحب۔ پھر یعقوب صاحب کا سپاہی اندر آتا ہے اور کہتا ہے یہاں تاجر آغا آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں اس کو انتظار کرنے دو۔ پھر عثمان صاحب کے محل کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں بالا خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہیں ہمیں علاؤدین کو اس طرح ان کے پاس چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بالا تم ٹھیک کہہ رہی ہو،
ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن پریشان نہ ہو، یعقوب صاحب کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اورحان بھی وہاں آ جاتا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، میں جب سرحدی بازار میں تھی، وہاں سے ایک گاڑی بہت تیزی کے ساتھ باہر کو گئی، میں نے حسن کو اس کے پیچھے بھیجا ہے، اگر وہ فیصل ہوا تو ہمیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، زبردست بالا، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ پھر عثمان صاحب سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ دوسرے قبیلے کے سرداروں کے پاس قاصد بھیجو، ہم ایک میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم بھی متحد ہونا چاہتے ہیں، اگر کافر متحد ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ اورحان پوچھتے ہیں، حضور اس مہم سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے پیچھے کون کھڑا ہوتا ہے اور میرے خلاف کون ہے۔ پھر سرحدی بازار کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں محمد اپنی ماں سے کہتا ہے، جلد اس معاملے کو حل کر لوں گا۔ اس کی ماں کہتی ہے، یقیناً آپ کر لیں گے، لیکن پہلے حلفرہ کے بارے میں سوچو۔ احمد کہتا ہے، وہ میرے دل و دماغ میں ہے، آج میں نے اسے ایک گھوڑا دیا، اس نے قبول کیا، بہت اچھا برتاؤ کیا اس نے آج میرے ساتھ۔ اس کی ماں کہتی ہے، مجھے مت بتاؤ بیٹا، جلدی کرو، یہ جلدی کرنے کا وقت ہے، اور ایک انگوٹھی اس کو دکھا کر کہتی ہے، کل اس کو حلفرہ کو پہنا دو، اسے بتاؤ کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ خلفاء کو کس کے ساتھ دیکھنا پسند کرتے ہیں، اورحان کے ساتھ یا محمد کے ساتھ؟ اور عثمان سیریل کی مزید ایپیسوڈ سب سے پہلے اردو ریویو کے ساتھ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔